اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ انسان کا جسم کس بات کی وجہ سے حرکت میں ہے؟ کس بات کی وجہ سے اس کے اندر رمق باقی ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ یقیناً یہی بات ہے، لیکن اللہ نے جسم کے اندر ایک ایسا عضو، ایک ایسا آرگن رکھا ہے کہ جس سے سارے کے سارے جسم میں زندگی کی رمق باقی رہتی ہے، اور وہ ہے دل۔ اگر یہ مٹھی بھر دل کام کرنا چھوڑ دے تو سارا جسم صرف گوشت پوست کا ایک ناکارہ سا ڈھیر بن کر رہ جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے، اور اللہ کو زیادہ محبوب بھی۔ اب طاقتور مومن وہ ہوگا جس کا دل بھی مضبوط ہے، اور کمزور مومن وہ ہوگا جس کا دل کمزور پڑ چکا ہو۔ کون ہیں وہ کمزور دل والے؟ کون ہیں وہ جن کا دل اس قدر ویران اور بے آباد ہو چکا کہ اس کے اوپر کھڑا یہ جسم صرف نام کا جسم ہی رہ گیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کے سامنے جامع ترمذی کی ایک حدیث رکھنا چاہوں گا جس کا نمبر 2913 ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ موجود نہ ہو، وہ دل ایسا ہے جیسے اجڑا ہوا ویران گھر۔ تو ہمیں اپنے دلوں کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں قرآن سے دور ہو کر میرا اور آپ کا دل بھی ویران تو نہیں ہو چکا، بے آباد تو نہیں ہو چکا، کمزور تو نہیں پڑ چکا؟ کیا ہم اللہ کے حضور کمزور مومنوں میں شمار تو نہیں ہو چکے؟ اگر ایسا ہے تو ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایسا ہو گیا، قرآن یاد ہو گیا، قرآن کے احکامات پڑھنے والوں میں ہم شامل ہو گئے، تو پھر اس سے اگلی حدیث ہی سن لیجئے، 2914 نمبر حدیث جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن شخص جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں چڑھتا جا، اور جب جب تو قرآن پڑھے اس طرح پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، اور تیری منزل وہ آخری وہی ہوگی جہاں تو قرآن کی آیات آخری پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کو پڑھنے والوں اور سمجھ کر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔